شیطان کی چال کو سمجھنے سے پہلے نا ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی ہے کہ شیطان یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو ہمارا دشمن ہوتا ہے نا اس دشمن سے ہر طریقے سے ہمیں بچنا ہے، ہر طریقے سے اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے سورہ فاطر کے آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان کو ہم نے تمہارا کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے۔ یہ شیطان یقیناً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ظاہر سی بات ہے، انسانوں کے آپس میں، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، یہاں دنیاوی کسی معاملات کو لے کر کے آپ آبزرو کریں، کسی سے دشمنی ہو جائے، ہے نا، یا پھر ہمارے اپنے گھر کا کوئی فرد بتائے کہ بھائی یہ فلاں شخص جو ہے نا تمہارا دشمن ہے، تو اس بات سے قطعی نظر کہ وہ مسلمان ہے یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ہم اپنے طور پہ کیا کرتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت کرنا حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلقی رکھیں، اپنا تعلق توڑ لیں۔ بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ وہاں ہم جو ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے نہ اس کے یہاں جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، اور نہ ہی اس سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو ہمارا دشمن قرار دے دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ آگے اللہ نے بیان فرمایا اسی آیت کے اندر، فرمایا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں، ہے نا۔ گروہ والے کون؟ جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ہے نا۔ تو شیطان کچھ تو شیاطین میں سے اور کچھ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو شیطان کی اس دشمنی کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا دشمن قرار دے دیا کہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہونے دے گا، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں لے جا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے، کسی بھی طریقے سے جہنم میں اسے پہنچانا ہی اس کا مقصد ہے۔